بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ منشی عبدالغنی خان صاحب وارسی نائب ریاست ماہوانہ تحریر فرماتے ہیں کہ مستقیم شاہ صاحبہ وارثیہ جو کہ ایک نیک اور شریف خاندان کی خاتون تھی اور طلب حق میں تہبند باندھ لیا تھا، سرکار عالم نواز عالم پناہ وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی فقیر تھی، بارگاہ وارثی میں نہایت مقبولیت رکھتی تھی، سرکار کی عطا سے کاملین وقت میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ مستقیم شاہ صاحبہ کا جب وصال ہو گیا، آپ نے اس دار فانی سے کوچ کر لیا، پردہ فرما لیا، تو کچھ لوگوں نے اس عظیم خاتون کا عرس کرنا چاہا، تو ایک سن رسیدہ بزرگ جو کہ عالم بھی تھے، وہ نیک نیتی سے معترض ہوئے اور کہا کہ مستورات کا یعنی عورتوں کا عرس کرنا جائز نہیں ہے۔ جب وہ مولانا سرکار وارث حیدر کرار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ سے ملنے آئے تو سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ نے ان سے فرمایا، سنا مولوی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ روح کو موت نہیں ہے؟ جب عام مخلوق کی یہ حالت ہے تو اولیاء اللہ کی شان میں انا اولیاء اللہ لا یموتون موجود ہے، یعنی بے شک اللہ کے دوست نہیں مرتے، اللہ والوں کو موت نہیں۔ سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے مزید ارشاد فرمایا کہ مولوی صاحب، جو کچھ اولیاء اللہ کے لیے ہوتا ہے یہ سب زندہ نظر ہے، اور ہمارے نزدیک تو عورت ہو یا مرد، جو طالب مولا ہے وہی مذکر ہے۔ اے عاشقان وارث، اس مقام پر ٹھہر کر اس فرمان پاک کے متعلق کہ جو طالب مولا ہے وہی مذکر ہے، کچھ وضاحت سنتے ہیں کہ طلب کیا ہے، طالب کسے کہتے ہیں۔ دل میں کسی خاص شے، کسی خاص چیز کو پانے کی، حاصل کرنے کی خواہش یا ارادے کا نام طلب ہے۔ خاص شے کی طلب یا ارادہ رکھنے والے کو طالب کہا جاتا ہے۔ صوفیہ کرام کی تعلیمات کے مطابق راہ سلوک و تصوف میں 3 طرح کے طالب ہوتے ہیں۔ پہلا طالب دنیا، دوسرا طالب عقبہ اور تیسرا طالب مولا۔ جس شخص کی زندگی کا مقصد صرف مال و دولت اور اس دنیا کی عزت و شہرت ہوتی ہے، وہ دنیا ہی کو اپنا مطلوب و مقصود و محبوب بنا کر رکھتا ہے، صوفیہ کرام اس شخص کو طالب دنیا کہتے ہیں۔ ان کے وجود میں طلب دنیا اس قدر راسخ ہو جاتی ہے کہ ان کا ذکر، ان کی فکر، ان کی عبادات و ریاضات، چلہ کشی، ورد و وظائف کا مقصد ہی دنیاوی مال و متاع کا حصول یا اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ صوفیہ کے نزدیک دنیا کا طالب مخنث ہے، یعنی دنیا کا طلب کرنے والا مخنث ہے، ہجڑا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جن کی عبادات، زہد و تقوی، نوافل، ذکر و اذکار کا مقصد فقط آخرت کو بہتر بنانا ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک نار جہنم سے بچنا اور جنت کی نعمتوں کا حصول ہی اصل کامیابی ہے۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں جنت مومن کا انعام ضرور ہے لیکن اس کی منزل نہیں ہے۔ اس لیے طالب عقبہ کو صوفیہ مونس کہتے ہیں، یعنی آخرت کا طلبگار مونس ہے، عورت ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جن کی عبادت، زہد و ریاضت کا مقصود اور مطلوب صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی اور رب عز و جل کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ اور اللہ رب العزت کا قرب و وصال ہوتا ہے۔ یہ لوگ نہ تو دنیا پلید کے طالب ہوتے ہیں اور نہ ہی جنت و جنت کی نعمتوں کے خواہش مند، یہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملاقات کے متمنی اور مشتاق رہتے ہیں۔ طالب مولا کو ہی صوفیہ اکرام حقیقت میں مرد کہتے ہیں، جیسے کہ فرمایا گیا طالب المولا مذکر، یعنی مولا کا طالب ہی مرد ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب مولا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی چیز کی طلب کرتا ہے وہ اس میں کچھ بھی بھلائی نہیں پاتا، اور جو شخص مولا کی طلب کرتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہے۔ سرکار غوث العظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ عنہ رضا عنہ ارشاد فرماتے ہیں،
اگر دنیا مطلوب ہے تو قلب سے آخرت کو نکال دے، اور اگر آخرت مطلوب ہے تو قلب سے دنیا کو نکال دے، اور اگر مولا تعالیٰ تیرا مقصود ہے تو بس دنیا اور آخرت کو، ما سوا اللہ سب کو، یعنی اللہ کے سوا سب کو اپنے قلب سے نکال دے، کیونکہ جب تیرے قلب میں ایک ذرہ بھی ما سوا اللہ کا ہوگا تو اپنے پاس قرب الہی کو نہ دیکھ سکے گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تک کہ تو خلق کے ساتھ رہے گا خالق کو نہیں دیکھ سکے گا، جب تک کہ تو دنیا کے ساتھ رہے گا آخرت کو نہ دیکھ سکے گا، اور جب تک تو آخرت کے ساتھ رہے گا تو دنیا اور آخرت کے رب کو نہ دیکھ سکے گا۔ معلوم ہوا کہ صوفیاء کے نزدیک طالب دنیا مخنث ہے، طالب عقبہ مونث ہے، اور طالب مولا ہی حقیقت میں مذکر ہے۔ وارث ارث علی، وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے مولوی صاحب سے ارشاد فرمایا، مولوی صاحب ہمارے نزدیک تو عورت ہو یا مرد جو طالب مولا ہے وہی مذکر ہے۔ مولوی صاحب آپ ہی بتائیے کہ مستقیم شاہ نے طلب مولا میں سر کھولا یا طلب عقبہ میں یا طلب دنیا میں؟ عالم نواز عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کا یہ ارشاد سن کر ان مولوی صاحب نے تسلیم کر لیا اور اقرار کیا کہ حضور مستقیم شاہ صاحبہ کے عرس منانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ فضل خدا کا نام ہے فیضان اولیاء، فرمان کردگار ہے فرمان اولیاء، ہر دل میں ان کے نور کی پھیلی ہے روشنی، وارث علی ہیں شمع شبستان اولیاء، شاہی کی جستجو نہ تجمل کی آرزو، شاہی کی جستجو نہ تجمل کی آرزو، بے دم ہے ایک غلام غلامان اولیاء۔